کبھی آپ نے سوچا کہ ہندوستان اور پاکستان کے دونوں ممالک میں ان کی عوام کے درمیان اس قدر نفرت کیوں ہے؟ اور نفرت بھی اس قدر کہ ایک دوسرے کو ختم کر دینے کے در پہ ہے، تباہ کر دینے کے پہ، ایک دوسرے پہ ایٹم بم مار کے ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے در پہ ہے۔ تو اس کے اگرچہ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک میں واقعہ آپ کو آج بتاؤں گا، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ یہ لاہور ریلوے اسٹیشن ہے نا، اس کے قریب ایک بڑے احاطے کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اس گھر کے مالک کا نام تھا سیٹھ کلیان داس، جو اپنی نیک نامی کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اگرچہ وہ ہندو تھا اور لیکن مذہب اور عقائد سے بلند ہو کر تمام مذاہب کا وہ احترام کرتا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسے انسانیت کا احساس تھا۔ اس کے زیادہ تر تعلقات مسلمانوں سے تھے۔ جب کبھی مسلم ہندو یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا مسلمانوں کے ساتھ تو اسے بطور ثالث بنایا جاتا۔ اس کا جھکاؤ جو تھا نا، وہ ہمیشہ مسلمانوں کی طرف ہی ہوتا۔ مسلمان آبادی جو وہاں کی ارد گرد کی تھی، جو ریلوے اسٹیشن لاہور کے ارد گرد کی جتنی بھی مسلم آبادی تھی، دو موریا پل کے اس طرف بھی اور دوسری طرف بھی، تو اس کو مسلمان آبادی اسے اپنا دوست اور مربی سمجھتی تھی۔ بہرحال حالات نے کروٹ لی اور مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ کیا، اور ابھی ہندوستان میں فسادات کی آگ نہیں بھڑکی تھی، اور پھر ہوا یوں کہ نیشنل گارڈ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ پھر یوں سمجھیں کہ لاہور کے لچوں، شودے اور پولیس ٹاؤٹس کی چاندی ہونے لگی، کیونکہ وہ سب نیشنل گارڈ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ نیشنل گارڈ میں شامل ہونے والے بڑے سفاق اور مجرمانہ ذہنیت کے حامل لوگ تھے۔ اچھا، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے ہندوؤں پر گھروں پر بلوے بولنا شروع کر دیے۔ ان کی جائیدادوں کو لوٹنا، قتل کرنا ایک معمول بن گیا۔ لاہور میں بڑے بوڑھے اگر آپ بھی زندہ ہیں جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بخوبی اس بات کو جانتے بھی ہوں گے، یا پھر سینہ گزٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے اولاد کو یہ بات بتائی بھی ہوگی۔ امرتسر سے جو لوگ نہیں آئے بلکہ لاہور کے جو لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو مارچ 1947 ہی کا دن تھا کہ جب نیشنل گارڈ میں شامل ہونے والے ان بدماشوں نے سیٹھ کلیان داس کی حویلی پر دھاوا بول دیا۔ سیٹھ کلیان داس کو تو بالکل ہرگز یہ امید نہ تھی کہ اس کے گھر وہی مسلمان دھاوا بولیں گے جن کے لیے وہ ہندو کی مخالفت مول لیتا رہا۔ اس نے ان بدماش موالی اور غنڈوں کی منت سماجت کی اور انہیں واسطہ دیا کہ اس کی اور گھر والوں کی جان بخش دیں، اور اس کی وجہ سے پیسے لے لے، کچھ لے لے، لیکن اس کی جان بخش دیں۔ لیکن ان ظالموں کو ذرا سی بھی رحم نہ آیا۔ اچھا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بے دردی سے اسے قتل کیا، اور پھر گھر کے اندر گھس گئے، وہاں ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک واقعہ کے جس راوی کے مطابق ان بدبختوں نے گھر کی شریف عورتوں کی کو لوٹ کا مال سمجھ کر اجتماعی آبروزی بھی کی، اور پھر بعد میں انہیں قتل کر دیا۔ اچھا، اس وقت امرتسر سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور مسلمان سیاسی رہنما ڈاکٹر سیف الدین کچلو، جو غالباً کانگریس کے لیڈر تھے، بھی اسی گھر میں بطور مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مسلمان غنڈے جو تھے انہوں نے اس پر حملہ بول دیا۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز ہو کر دوسروں کو روکا، کیونکہ اس نے ڈاکٹر سیف الدین کچلو کو جو ہے وہ تھوڑا سا پہچانا، لیکن غنڈے بے قابو ہو چکے تھے۔ ان غنڈوں نے ڈاکٹر سیف الدین کچلو، جو ایم ایل اے بھی رہے اور بڑے مایہ ناز اور مسلمانوں کے بڑے قدآور قسم کے رہنما تھے، ان کے زبردستی کپڑے اتروائے اور بالکل برہنہ کر دیا۔ ان کے ختنوں کو جب دیکھا، معائنہ کیا، تو پھر مطمئن ہو گئے اور کہا کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ لیکن ان کے رخسار پر وہ تھپڑ مارے اور کہا کہ وہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرے اور فارم فل کریں تو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اب حالت یہ تھی، ڈاکٹر صاحب سیف الدین بالکل کچلو بالکل برہنہ کھڑے ہوئے تھے اور بڑے تحمل سے ان درندہ نما انسانوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور موت ان کے سر کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔
لیکن ایک واقعہ پھر یوں ہوا کہ اچانک کچھ سابقہ مجلس احرار لوگ جو مجلس احرار سے تعلق تھے اور بعد میں وہ مجلس احرار کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے، وہ وہاں پہنچ گئے اور حملہ آوروں سے، جتنے حملہ آور تھے ان سے انہوں نے جان بخشی کروائی۔ ان لوگوں نے سیٹھ کلیان داس کے گھر پہنچ کر پھر خوفناک مناظر دیکھے کہ کلیان داس کا سارا گھرانہ بے دردی سے قتل ہوا اور ان کی خون آلود لاشیں بکھری پڑی تھی۔ اگرچہ سیف الدین کچلو کے بیٹے توفیق کچلو جو نے 2005 میں ایک میڈیا میں یہ بات سنائی اور جس کی تصدیق بعد میں بہت سے لوگوں نے بھی کی۔ اچھا، میرے بزرگ شیر محمد ہاشمی جن کے ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے ساتھ بڑا دیرینہ مراسم تھے، دوستانہ تھا، اور انہوں نے بھی، وہ بھی راوی ہیں اس واقعہ کے۔ بہرحال ڈاکٹر سیف صاحب پاکستان سے اس قدر دل شکستہ ہوئے، دل برداشتہ ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے انڈیا میں رہ گئے۔ اس طرح ساؤتھ پنجاب میں بھی مسلمان حملہ آوروں کی دسترس سے کوئی ہندو محفوظ نہ رہا، بلکہ ملتان کی نواحی آبادیاں جہاں کچھ صاحب حیثیت ہندو گھرانے صدیوں سے آباد تھے کو ان حملہ آوروں نے تاراج کیا۔ ان ہندو میں بہت سے اس ملتان کے علاقہ، کبیر والا، ملتان اور ارد گرد کے علاقے کے لوگ بڑے ذمہ دار بھی ہندو تھے، شریف لوگ تھے اور عزت دار لوگ تھے۔ اچھا، ساؤتھ پنجاب میں جو ہے نا، سب سے پہلے ابتدا جو حملہ آوروں نے کی وہ ملتان سے ہوئی، جہاں پھر وہاں اس وقت ان حملہ آوروں کی قیادت ایک عبداللہ آرائی ہوا کرتا تھا ملتان کا، اس نے کی، اور ایک زانو شاہ ایک بدماش آدمی تھا ملتان کا، وہ کر رہا تھا۔ انہوں نے گھرانوں کو بری طریقے سے لوٹا اور 20 ہندو ذمہ داروں کو موقع پر پہلے حلے میں ہی قتل کر دیا۔ پھر ایسے ہی افراتفری پیدا ہوئی کہ اللہ امان اللہ حفیظ۔ بہرحال پھر ہندوؤں نے RSS کی شکل میں مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دونوں طرف مارے جانے والے بے گناہ اور معصوم لوگ تھے۔ اس پر پھر جواہر لال نہرو نے بھی ملتان کا دورہ کیا تھا اس وقت اپریل میں، اور جہاں وہ مسلمانوں کے کیمپ کی طرف جانے لگا تو ایک زخمی ہندو نے اس پر پھپتی کسی، تانے کیے، دینے شروع کیے، اور بہت سے لوگوں نے ان کو گالیاں بکیں، اور وہیں ایک ہندو لڑکی بھی موجود تھی جس کی آبروزی کی گئی تھی اور جس کے ساتھ غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک کیا گیا تھا، تو وہ آگے بڑھی اور اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو نہرو کی آنکھیں یہ مناظر دیکھ کر آنسوں سے بھیگ گئیں، لیکن وہ بڑی خاموشی سے وہاں چلے گئے۔ یہ فسادات پھر پھیلے تو گجر خان پنڈی میں، کوہاٹ میں، راول پنڈی میں پھیل گئے اور پورا خطہ اس کی آگ میں لپیٹ میں آ گیا، کیونکہ یہ جو راول پنڈی کا جو خاصر گجر خان وغیرہ کے دوسرے علاقے، وہ وہاں کے لوگ اس باخوبی جو پاکستان بننے سے پہلے بھی وہاں رہ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سکھ خاندانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ سکھوں کو یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی عورتوں کو اٹھانے کی کوشش کی مسلمانوں نے، تو وہاں پھر یہ ہوا کہ سکھ جو بڑے تھے نا ان کے، وہ حویلی میں بیٹھ گئے اور خود اپنی بچیوں کو انہوں نے ان کے سر اتارے کہ یہ ان کے ہاتھ میں لگے، اور کچھ لڑکیوں نے بیچاروں نے کنویں میں چھلانگ بھی لگا دی اور مر گئی۔ بہرحال دوسری طرف جب ہندوؤں کو اور سکھوں کو اس بات کا علم ہوا تو پھر تو مشرقی پنجاب میں بھی آگ لگ گئی، بہار میں، مشرقی پنجاب میں، تو انہوں نے جوش انتقام میں پھر بے گناہ مسلمانوں کا وہ خون بہایا کہ اللہ امان اللہ حفیظ، جو بربادیاں وہ لے کر آئے۔ اچھا، لیکن لاشوں اور خون پر کھینچی گئی یہ لکیر نفرتوں اور آتش انتقام میں آج بھی سلگ رہی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے نا کہ شاید یہ ان مقتول بے گناہوں کے لوگوں کے آسیب کے سائے ہیں جس نے دونوں ممالک کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ بڑی مکاری سے اور بڑی ہی چالاکی سے ان لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ فسادات کروائے، انہوں نے وہ بنیاد رکھ دی تھی اس خون کی، اس نفرت کی، جو آج تک وہ آتش بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ بہرحال اس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا کہ کہیں گے جی پنجاب میں پہلے، مشرقی پنجاب میں ہندو سکھوں نے پہلے قتل کیا تھا، مسلم ہندوؤں نے کیا تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے شروعات جس کی ہوئی تھی نا، وہ ہمارے مسلمانوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ ایون
آپ ڈیرہ غازی خان مظفر گڑھ کے علاقوں کے لوگوں کو دیکھو کہ جیسے جہاں بلوے ہوئے تو کچھ بہت اچھے مسلمان بھی تھے جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ بھی دی، تحفظ بھی دیا، بندوق اٹھا لی، جن کے پاس جو صاحب حیثیت ذمہ دار مسلمان تھے انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں حملہ آور نہیں ہونے دیں گے، لیکن لچے جیسا میں نے پہلے کہا لفنگے بدماش جو طبقہ تھا وہ لوٹ کا مال سمجھ کر ان کو اس پر حملے کر رہا تھا۔ بہرحال اب اس پر کیا کہا جائے، کچھ کہوں گا تو پھر معتوب بھی کہلوایا جاؤں گا، دشنام دیا جائے گا مجھے۔ بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام۔